السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. فليعبدوا رب هذا البيت. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خانہ کعبہ کا حج عمرہ کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے وہاں پہ عبادت کرنا، دعائیں کرنا اور نمازیں پڑھنا اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے. لیکن وہاں پر جو ایک اہم کردار جو ہم ادا کرتے ہیں طواف کا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی تاریخ، اس کے پس منظر کے متعلق جانتے ہیں. عبادت تو ہم سب کرتے ہیں، وہاں جا کے نفلی طواف بھی کرتے ہیں، عمرے کا طواف بھی کرتے ہیں، حج کا طواف بھی کرتے ہیں، طواف الوداع بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ طواف اور اس خانہ کعبے کا چکر لگانا یہ کیوں کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں. تو لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جانتے بھی ہم نہیں ہیں، لیکن ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ دین کے متعلق تھوڑا جانا جائے کہ یہ عمل کس طرح ہے یا کس طرح شروع ہوا، تاریخ اس کی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا. بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے طواف کا، اب آپ دیکھیں ہر کام جو ہے ہم عقل کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، ہماری عقل دین کے تابع ہے. وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھا عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف سے شروع کرو. کوئی چیز دیتے ہو دائیں ہاتھ سے دو، کوئی چیز لیتے ہو دائیں ہاتھ سے لو، کھانا دائیں ہاتھ سے، پینا دائیں ہاتھ سے. لیکن آپ حیران کن بات یہ ہے کہ طواف جو ہے وہ بائیں طرف کیا جاتا ہے. عمل اچھا ہے لیکن کس طرف کیا جاتا ہے؟ بائیں طرف کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار دائیں طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. ابھی تک حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلا عمل جو ہے کہ اس کا طواف جو ہے وہ بائیں طرف کیا جائے. اب یہ طواف شروع کس طرح ہوا یا کب اللہ رب العزت نے اس طواف کا اور اس خانہ کعبہ کا چکر لگانے کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت تھے، جن کو آپ نے واقعہ سنا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو تھے 360 بت رکھے گئے تھے، اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اسی کا طواف کرتے تھے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب وہاں پر گئے تو اس وقت جو لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ وہاں پر اس بت کا طواف کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے جو سو قریش کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ جو اس گھر کا رب ہے اس کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہیں کرنا. تو تب سے کہ وہ بت جو ہے، مشرکین ان بتوں کا طواف کرتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو. اللہ تعالیٰ کے وہ بتوں کا طواف کرتے ہیں، بتوں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، تم ان کے مخالف اللہ تعالیٰ کے گھر کا. اب یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر مشرکین یہ سوال کرتے ہیں، اور بہت ایسے مسلمان بھی ہیں جو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا جو یہ کرتے ہیں، جو ان کے کافروں کے جو بت ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی پتھر کی عبادت کرتے ہو، دونوں چیزیں تو سیم ہیں. لیکن اکثر جو جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا وہ یہاں پر وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا جواب دیں. وہ جواب تو بالکل صحیح ہے کہ ہم قبلہ ہمارا کس طرف ہے، وہ جو سارا مکمل جو ہے وہ پتھر کا ہی بنا ہوا ہے، کہ ہمارا قبلہ بھی وہ ہے، اس کے ساتھ چپٹ کے دعا بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اسی کا ہم طواف بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو اب اس کا جواب کیا دیں؟ جواب دے سوال تو اس نے بہت کمال کا کر دیا. اب جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت اس پتھر کی نہیں کرتے، قبلہ ہمارا وہ پتھر نہیں ہے ہمارا، اور جو سجدہ ہم کرتے ہیں وہ اس پتھر کو نہیں کرتے.
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اب وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جو بڑے ہیں ان کو کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ اب یہ سوال بھی بہت کمال کا ہے، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے کہ نہ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور نہ ہی ہم اس خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ یعنی کہ جو سوال کا جواب اصل جو ہے، جو ہم اکثر نہیں دیتے، چپ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم نہ تو اس جو پتھر کا سارا کعبہ بنا ہوا نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، نہ اس پتھر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حجر اسود والا، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ تم ایک پتھر ہو، نہ تو تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہو، میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما۔ تو یہ ساری باتیں آ کر ادھر ختم ہو جاتی کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو عمل ہم نے کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ تو اسی لیے جب اس عمل میں ہم یہ بات ہر چیز کو سمجھ کے کریں گے تو اس میں ایک اپنی ہی لذت ہوگی۔ آپ طواف کرتے ہیں، اب جن کو اس کے متعلق پتہ ہے، جو دیکھیں گے، جو سنیں، آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ جس سے میں نے پہلے بھی دعا دی، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے۔ اب ہم جب وہاں جا کے طواف کریں گے ایک ہماری لذت ایک الگ ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ طواف کس طرح شروع ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرتے ہیں، اس میں ایک علیحدہ ایک مزہ ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں جو اس طرح کی باتیں ہیں اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کی جو تاریخ ہے، انشاءاللہ اس کے آگے جو حجر اسود کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق وہ مختصر سے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔